اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 21 تاریخ ہو چکی ہے اور کل کو فاتح ہوتی ہے، آپ کو بتائی ہے، بونڈوں کی پڑیوں کی بولتے ہیں۔ 22 تاریخ کو حضرت سیدنا سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے، یاد رکھیں۔ آج پیر شریف ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا برتھ ڈے ہے، جنم دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جیسے بھی جس حال میں بھی ہمیں ذکر جتنا بھی ہو اتنا بہتر ہے، اور ایک ایمان والے کے لیے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر سے دلوں کو چین اور سکون میسر آتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی اتباع فرما برداری کی جائے اتنا ہی ہمارا ایمان تر و تازہ، اسٹرانگ اور قوی ہوگا، اور اتنے ہی ہم زیادہ اچھے مومن بنیں گے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن جب ساری چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرے گا تب وہ پکا سچا مسلمان ہوگا۔ اور محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن سے ہم محبت کریں اس کی جو پسند کی چیز ہے وہ ہم پسند کریں۔ جس سے ہم محبت کر رہے ہیں تو جو چیز اسے کھانا پسند ہے وہ چیز ہم کھانے میں استعمال کریں، جو چیز اسے پہننا پسند ہے ہم ان چیزوں کو پہنیں، یعنی ہر چیز میں ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، ان باتوں کو ہم مانتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے دوستو کہ لوگ کہیں رات بھر پوڑی بناتے ہیں، رات بھر پوڑی بنتی ہیں اور صبح فجر گول کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ نیاز و نذر و فاتحہ یہ مستحب چیز ہے، اچھی چیز ہے، بہتر چیز ہے، اس سے ہمارے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور مردوں کا مدد کرنے کا ایک یہی طریقہ ہے، مردوں کی مدد کرنے کی، زندوں کی آپ جیسے چاہو مدد کر دو، مگر مردوں کی جو مدد کا طریقہ ہے وہ ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب ہم جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ ہمارے مردوں کو فائدہ ہوگا۔ مگر یاد رکھیں نظر و نیاز کے چکر میں نماز اگر چھوڑے گا تو وہ بندہ بہت سخت گنہگار ہوگا۔ نماز چھوڑنا ہی گناہ کا کام ہے، بہت سخت گناہ کا کام ہے۔ تو نظر و نیاز بھی کیجئے اور نمازوں کا بھی پورا دھیان رکھیے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایصال ثواب بھی کیجئے، قرآن شریف پڑھیے، اور ایصال ثواب تو ہر نماز کے بعد کیا کرو، جب بھی دعا مانگا کرو، دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگا کرو۔ دوسری بات یہ ہے، ایک کل ہے 14 فروری، جو 14 فروری میں دیکھیے ایک انگریزوں کی بہت ہی گندی گھنونی ایک رسم ہے، ایک ریت ہے، ایک رواج ہے، اور یاد رکھیے انگریزوں کے یہاں کوئی شرم و حیا ہے نہیں۔ وہاں تو بیٹا اماں کے پاس سو جاتا ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ وہاں پر بھائی بہن کے پاس سو جاتا ہے اور سب کچھ کر گزرتا ہے، ان کے یہاں تو شرم حیا نہیں ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور حیا اور ایمان بالکل آپس میں ملے ہوئے ہیں، جیسے جسم اور جان ملے ہوئے ہیں۔ اگر جان نکل گئی تو جسم کا کوئی مہتو نہیں ہے، کوئی بھی مقام نہیں، کوئی بھی کچھ نہیں، مٹی ہے وہ۔ ایسے ہی اگر جس کی حیا ختم ہو گئی تو سمجھو اس کے ایمان کے بھی لالے پڑ گئے۔ حیا شرم یہ بہت بڑی چیز ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے زیادہ شرم فرماتے تھے۔ تو یہ سنت ہے شرم و حیا، حیا کا بڑا مہتو ہے، بڑا مقام ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں تو آپ کو اور اچھا لگے گا اور اپنے بچوں کو بھی سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ ایک بغداد شریف کے ایک بزرگ تھے، ان کو کہتے تھے مسکی۔ مسکی کیوں کہتے تھے؟ ہر وقت ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی، بہت ہی اچھی خوشبو ہوتی ہے۔ تو جب بھی مسجد میں جاتے تو لوگ ان کا چہرہ دیکھے بغیر پہچان لیتے کہ یہ حضرت مسکی آ گئے، کیونکہ خوشبو ایک دم بہت ہی تیز آتی تھی۔ جس گلی سے گزر جاتے تھے تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ اس گلی سے حضرت مسکی گئے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنی اچھی خوشبو پہ تو آپ کا بڑا خرچہ ہوتا ہوگا، بڑی آپ کو شیشی کی شیشی لوٹنا پڑتی ہوں گی،
یہ جو پرفیوم آپ لگاتے ہو اس میں تو بڑا خرچہ آپ کا آتا ہوگا۔ تو حضرت مسکین نے کہا نہیں، اس میں تو کوئی خوشبو لگاتا ہی نہیں ہوں، میں تو کوئی خوشبو لگاتا ہی نہیں ہوں۔ تو لوگوں نے کہا پھر آپ کے اتنی زیادہ خوشبو آتی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی کہانی ہے۔ کہا کیا کہانی ہے؟ تو انہوں نے بتایا جب میں 10-15 سال کا ہوا تو میرا خاندان، میرے گھر والے، میرے ماں باپ بہت اچھے کھاتے پیتے تھے، مگر میں بہت شرمیلا تھا، بڑا شائع ٹائپ کا لڑکا تھا میں۔ تو ان لوگوں نے میرے باپ کو مشورہ دیا کہ اس لڑکے کو کسی دکان پہ بٹھاؤ، جب یہ کسٹمروں سے، گاہکوں سے بات چیت کرے گا تو اس کی شرم ختم ہوگی، اس کا جو شرمیلا پن ہے، کسی سے بات ہی نہیں کر پاتا، یہ ختم ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک کپڑے کی دکان میں بٹھا دیا کہ تم آج سے یہیں بیٹھو گے، یہیں کام کرو گے۔ تو کہتے ہیں اب میری تھوڑی جھجک، جسے کہتے ہیں جھجک، ہیزیٹیشن، انگلش میں ہیزیٹیشن بولتے ہیں، تو میری ہیزیٹیشن جو تھی، وہ جھجک تھی، وہ ہلکے ہلکے ختم ہونے لگی۔ کہتے ہیں ایک بار کیا ہوا، ایک بوڑھی عورت آئی کپڑے کی دکان پر اور اس نے کئی ایک تھان پسند لیے اور کہا یہ تھان میں گھر لے کے جا رہی ہوں اور جو بھی پسند آئے گا وہ میں لے لوں گی اور باقی کو میں واپس بھیج دوں گی، آپ کوئی اپنا لڑکا، کوئی اپنا ورکر میرے ساتھ بھیج دو۔ تو وہی جن کے جسم سے بڑی خوشبو آتی تھی ان کو ہی بھیج دیا دکان مالک نے کہ بھئی لڑکے تو جا، اس کو جو پسند آئے وہ پیسے لے لینا اور جو پسند نہیں آئے وہ کپڑے سارے کے سارے تم واپس دکان پہ لے آنا۔ یہ کہتے ہیں جیسے ہی میں گھر گیا تو گھر تھا، پورا محل تھا، ایک بنگلو تھا، بہت ہی خوبصورت رنگ و نگار، نقش و محرابیں اور یہ پھول گلدستے، جیسے ایک بادشاہ کا گھر ہوتا ہے۔ اور جب اندر کو گیا تو ایک تخت بچھا ہوا ہے، اس پہ ایک مہارانی ٹائپ کی عورت بیٹھی ہوئی ہے، چاروں طرف جو ہے نوکرانی پنکھا جھل رہی ہے اس کے۔ اس نے کہتے ہیں جب اس عورت نے مجھ کو دیکھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی۔ کہتے ہیں میں خوبصورت بہت تھا، بہت ہینڈسم، بیوٹیفل تھا، سندر تھا۔ وہ سیٹھانی عورت دیکھ کر اس کی نیت بدل گئی اور وہ مجھ سے گندا کام کرانے کے لیے چاہنے لگی، مجھ سے منہ کالا کرنا چاہتی تھی وہ۔ اب یہ جو تھے ان کو خدا کا خوف بہت تھا، اللہ سے بہت ڈرتے تھے، انہوں نے بہت دماغ لگایا کہ بچوں گا کیسے، کہ بچنے کی تو کوئی راہ نہیں ہے۔ چاروں طرف سے 10 نوکرانی اس کے تھیں، 10 نوکرانی اس کے گھر پہ کام کرنے والی، اور وہ تخت پہ سجی مہارانی بیٹھی ہے، اور اس کی نیت بدل گئی۔ اب یہ نوجوان سوچتا ہے یا اللہ میں کیسے کروں کیسے کروں کیسے کروں۔ مگر یہ ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب آدمی سوچ لے کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا ہے تو اللہ اس کے لیے راستہ پیدا فرما دیتا ہے، مگر پہلے ہمیں خود یہ پکا سوچنا پڑے گا۔ قرآن شریف میں بھی ہے جب تک بندہ نہیں چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے راستے نہیں نکالتا۔ اس نے دماغ میں سوچ لیا کچھ بھی ہو جائے یہ گندا کام مجھے کرنا نہیں ہے، آئیڈیا لگاتا رہا، سوچتا رہا، پھر اس کے دماغ میں آئیڈیا یہ آیا، اس نے اس عورت سے کہا کہ مجھ کو واش روم میں جانا ہے، یعنی مجھ کو لیٹرنگ میں جانا ہے، مجھے حاجت لگ رہی ہے۔ تو اس نے آواز ماری، 5-6 باندیاں بھاگتے بھاگتے آ گئے۔ ہاں بولی کیا بات ہے؟ کہا یہ تمہارے آقا ہیں، ان کو واش روم میں لے کے جائیے۔ ایک لڑکی صابن لے کے گئی، ایک لڑکی تولیہ لے کے گئی، ہوئے انہوں نے کہا پھر اب وہ لیٹرنگ میں چلا گیا اور چاروں طرف سے پھر وہاں بھی باندھی کھڑی ہیں۔ انہوں نے کہا بچنے کا راستہ تو یہاں بھی نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ مگر خوف خدا اس کے دل و دماغ میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کچھ بھی ہو جائے مجھے اس عورت کی جو گندا ارادہ ہے، گندی نیت ہے، جو مجھ سے کالا منہ کرنا چاہتی ہے، میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا۔ اب پتہ ہے بھائی صاحب ایسا کام کیا اس بندے نے، لائٹنگ اٹھا کے اپنے کپڑوں پہ بسل، کپڑوں پہ لگا لی، پورے کپڑوں پہ لگا لی، سب کپڑوں میں انہوں نے لائٹنگ لگا دی۔ کہا اب تو بچوں گا۔ دوستو اس کا انجام دیکھیے۔ ابھی تو آپ کو عجیب سا لگ رہا ہوگا اس نے کیا کر لیا، مگر وہ جو گناہ ہوتا، اس کی جو بدبو ہوتی، وہ اس لائٹنگ سے بھی ہزاروں درجے زیادہ ہوتی۔ اس نے پورے جسم پہ پوت لی اور جیسے باہر نکلا جو نوکرانی کھڑی تھی ایسے کر کے آیا، وہ ڈر گئی نوکرانی اور بولی پاگل ہو گیا۔
اور اس نے جب سیٹھانی سنا رہے بولے مالکن پاگل ہو گیا، پوری لائٹنگ میں چھنا پڑا جا، ارے بولے جلی ٹاٹ میں لپیٹ کے اس کو نوکرانی دور جنگل میں ایک باغ میں پھینک کے آ گئی۔ جب اس نے دیکھا آنکھ کھول کے کہ نوکرانی سب چلی گئی، پھر وہ گیا جھرنے پر، ایک تالاب میں گیا اور وہاں اس نے غسل کیا، نہایا دھویا، کپڑے سب پاک کیے۔ اس کے بعد جناب عالی اب انعام دیکھیے، انعام شام کو جب وہ سوتا ہے تو خواب میں دیکھتا ہے، اس کی قسمت بیدار ہوتی ہے۔ ایک بہت ہی نورانی شکل والے بزرگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے تو وہی کام کیا ہے جو یوسف علیہ السلام نے کام کیا تھا، تم نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے۔ کہا تم ہمیں پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ تو اس بندے نے کہا نہیں حضرت ہم آپ کو نہیں پہچانتے۔ انہوں نے فرمایا میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام خواب میں آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے اس بندے کے منہ پہ اور ہاتھ پہ اپنے ہاتھ پھرا دیے۔ کہتے ہیں اسی دن سے آج تک میرے جسم سے خوشبو نکل رہی ہے، خوشبو نکل رہی ہے۔ تو دوستو بتانا یہ تھا کہ 14 تاریخ ہے 14 فروری، اس میں کنوارے لونڈیاں لونڈے حرام کاری کا دروازہ کھولتے ہیں، پھول دیتے ہیں، ہوٹلوں میں لے جاتے ہیں اور وہ سب وہ کام کر لیتے ہیں جو شادی کے بعد ہوتے ہیں۔ صاحب سے سن لو، ہزاروں حرام بچے ہر مہینے پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں پہ کنٹرول کرو، سب سے پہلے خود پہ کنٹرول کرو، خود نیک بن جاؤ گے تو بچے بھی نیک ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ تربوزہ کو دیکھ کے تربوزہ کو رنگ چڑھتا ہے، یہ سچی بات ہے۔ آپ اگر سدھر جائیں گے تو آپ گھر والے آٹومیٹکلی سدھر جائیں گے۔ اور یہ سنو، لڑکے کی لڑکی سے شادی کے پہلے کوئی دوستی نہیں ہے، یہ بات میں جمعے میں بتائی تھی، کوئی بھی سمبند نہیں، کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ ان جو ہم چھوٹ دے پڑے اپنے بچوں کو، 30 لاکھ سے زیادہ لڑکی، کتنی 30 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ چکی ہیں اور وہ اپنا دین و ایمان سب کھو چکی ہیں۔ وہ 30 لاکھ نہیں ہے، اگر 3 بچے ایک ایک لڑکی کے یہاں پیدا ہو گئے نا تو یہ کروڑوں میں جائے کہانی، کروڑوں میں۔ اس لیے حیا شرم اختیار کیجئے، خود بھی کسی کی بہن بیٹی کو نظر مت ڈالیے، کسی سے کوئی سمبند نہیں، جو جس سے شادی ہو گئی وہ ہماری بیوی ہے، باقی سب بہنیں ہیں، سب بہن بیٹیاں ہیں، دنیا کی ساری لڑکیاں بہن بیٹیاں ہیں۔ اسی نظریے سے ہمیں دیکھنا چاہیے، ورنہ ہمارے کرتوت کا بوجھ ہمارے گھر والے اتاریں گے۔ یاد رکھنا یہ گناہ قرض ہے، قرض، اس کو ہمارے گھر والے اتاریں گے۔ رب کائنات ہماری ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک تعالی ہمیں تمام خرافاتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔